یہ صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ ایک نیا دن اپنے دامن میں کئی زندگیوں کے موڑ سمیٹے پوری تاب سے چمک رہا تھا۔ آج مطلع صاف تھا، شفاف نیلے آسمان پر چمکتا سورج چاروں اور اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ وہ کسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ ساری رات اس کی بے چینی میں گزری تھی۔ آج کل بلاج نے نیچے جانا چھوڑ دیا تھا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ بلاج کی موجودگی میں وہ ڈائری نہیں پڑھ سکتا تھا اور مزید انتظار اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ باہر جانے کا ارادہ کیے بستر سے اٹھا اور فریش ہو کر اپنی الماری کے سامنے آیا۔ اس نے خاموشی سے ڈائری نکال کر براؤن لیدر کی جیکٹ تلے چھپائی اور کمرے کا دروازہ اتنی ہی خاموشی سے بند کر کے ناشتہ کیے بنا وہاں سے نکلا۔ گھر کے باقی مکین مہوئے استراحت تھے۔ وہ دروازہ عبور کرتے تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری سے گزر رہا تھا۔ اس نے زرین کو نہیں دیکھا تھا، پر جھولے پر بیٹھی زرین نے اسے عجلت میں باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی تیز چال دیکھ کر مشکوک ہوئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا دھڑکا لگا تھا، پر وہ اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نگاہوں نے آخر تک ابتہاج کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ چلتا ہوا ایک قریبی پارک میں آیا اور ایک ویران سا کونا دیکھ کر سنگی بینچ پر جا بیٹھا۔ اس نے بہت احتیاط سے ڈائری نکالی اور کھول کر پڑھنے لگا۔ مئی 2021۔ مجھے نہیں معلوم اپنے بارے میں جاننے کے بعد میں کیوں بے اختیار ہوئی۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میرا اس طرح بھاگ کر جانا سب کو پریشان کر گیا۔ کل حذیفہ بھائی اور نوین آپی میرے لیے پریشان رہے، لیکن میں انہیں اصل وجہ کیسے بتاؤں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، شاید کسی انسان میں نہیں ہوتی ہوگی کہ وہ خود کی خامیاں کسی کو بتا سکے۔ بلاج بھی میری وجہ سے کل سو نہیں سکا۔ مجھے بلاج سے بھی جھوٹ بولنا پڑا۔ ایک اور گلٹ میرے نام ہوا۔ یہ گلٹ مجھے اندر سے کھا رہے ہیں، مجھے ختم کر رہے ہیں۔ میں تمہارے سوا کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ حقیقت کا آئینہ دیکھ لینے کے بعد اپنا سامنا کرنا بھی کتنا مشکل ہے، یہ میں جان چکی ہوں۔ انسان بہت خود غرض ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ میں بھی خود غرض بن رہی ہوں، کیونکہ میں کسی کی نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ 1 جون 2021۔ حیرت ہے، آج ابتہاج بھائی نے مجھے عید وش کی۔ آج کل وہ مجھ سے جتنا نارملی بیہیو کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں۔ میں شاپنگ کے لیے نہیں گئی تو خود میرے لیے ڈریس لانا، اور پھر آج وہ ڈریس نہ پہننے پر مجھ سے پوچھنا۔ انہیں لگتا ہے مجھے ڈریس اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے دوسرا پہنا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا، مگر میں ان کا لایا ہوا ڈریس نہیں پہننا چاہتی۔ میں خوش فہمیاں نہیں پالنا چاہتی، میں ان سے دور رہنا چاہتی ہوں، ان تمام خیالات سے بھی جو مجھے ان کی یاد دلائیں۔ اب میں ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی، کچھ بھی نہیں۔ ابتہاج کو عید کا دن یاد آیا تھا۔ پہلی بار اس نے زرین کے لیے کچھ خریدا تھا، اور عید کے دن اسے دوسرا لباس زیب تن کیے دیکھ کر اسے واقعی برا لگا تھا۔ وہ دل سے اس کے لیے لایا تھا، پر یہ سوچ کر اس نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی کہ وہ اپنی آؤٹ فٹ تبدیل کر رہی تھی، اور اس تبدیلی میں کوئی قباحت بھی نہ تھی، بلکہ اسے اچھا لگا تھا کہ وہ خود کو اس رنگ میں رنگ رہی تھی جو اس کی اصل حقیقت تھی۔ ابتہاج کی انگلیوں نے ورق پلٹا۔ جون 2021۔ احمد بھائی جب بھی یہاں آتے ہیں مجھے ٹیز کرتے ہیں، اب تو یہ ان کی ہابی بنتی جا رہی ہے۔ پہلے انہیں میرا ٹام بوائے ہونا پسند نہیں تھا، اور اب جب میں خود کو چینج کر رہی ہوں تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ انہیں کیوں لگتا ہے کہ میں کسی لڑکے کے لیے چینج ہو رہی ہوں؟ کیا خود کو تبدیل اسی لیے کیا جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ یہاں آتے ہی اس لیے ہیں کہ مجھے پریشان کر سکیں۔ احمد بھائی انتہائی بدتمیز ہیں، پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پرسوں بھی پک بناتے ہوئے میرے ہاتھوں کو نشانہ بنایا، اور آج میک اپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ انہیں کیا مسئلہ ہے میں جیسا بھی میک اپ کروں، میری لک جیسی بھی ہو؟ انہیں مجھ سے کیا مطلب؟ مجھے لگتا ہے ان کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ہی میں ہوں، تبھی تو مجھے ہرٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میں کسی کو جج نہیں کرتی، کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتی، پھر سب مجھے کیوں کرتے ہیں؟ بس میں ہی کیوں؟ 10 جون 2021۔ میں جو ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ احمد بھائی کو مجھ سے کیا پرابلم ہے، تو ان کی پرابلم میں ہی ہوں۔ وہ بچپن کی بات کو اب تک دل سے لگا کر بیٹھے ہیں، جب بڑے بابا نے میری وجہ سے ان کو تھپڑ مارا تھا، پر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا،
اور اس کے بدلے میں وہ بچپن میں جتنی بار مجھے مار چکے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں۔ اب بھی کون سا وہ کوئی کسر چھوڑتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اب وہ ہاتھ نہیں اٹھا پاتے مگر ان کی زبان۔ خیر، حیرت مجھے ابتہاج بھائی پر بھی ہے، سب کچھ ان کے سامنے تھا، پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید انہیں یہی لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی تھی، وہ مجھ پر یقین بھی کیوں کریں گے؟ انہوں نے کون سا مجھے احمر بھائی سے مار کھاتے دیکھا ہے، اور ویسے بھی وہ ان کے دوست ہیں تو انہیں پر یقین کریں گے۔ وہ اس کے آخری الفاظ پر مسکرایا۔ یہ سچ تھا کہ احمر اس کا دوست تھا، مگر زرین پر یقین نہ کرنے کی یہ تو وجہ نہیں تھی۔ وہ تو اس نے زرین سے اس لیے پوچھ لیا تھا کہ اسے احمر سے اس طرح کے فعل کی توقع نہیں تھی۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹکتا پھر سے ڈائری کی جانب متوجہ ہوا، اور ایسی کئی معمول کی روادار وہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی اگلا صفحہ پلٹا تو وہیں ٹھہر گیا۔ ڈائری کے صفحے کے بالائی حصے پر لکھی تاریخ دیکھ کر نہایت تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ یہ ورق تقریباً 1 ماہ بعد لکھا گیا تھا، اور یہ 2 ماہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ وقت اس کی زندگی کا سخت ترین وقت تھا، جس کا ایک ایک لمحہ اس نے کانٹوں کے بستر پر گزارا تھا۔ اسی ماہ ردا ربانی اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بنی تھی، اور اسی ماہ زرین کی حقیقت کا باب اس پر روشن ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کے نقوش سپاٹ ہوئے، اس نے نگاہوں کا زاویہ دوبارہ ڈائری پر مرکوز کرتے پڑھنا شروع کیا۔ 20 جولائی 2021، 19 جون 2021۔ میری زندگی کا سیاہ دن جس نے مجھے نارے جہنم میں جھونک دیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس دن مشعل کو سمجھانا تھا کہ وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے، جیسے میں کوئی، مگر میرا حوالہ دینا مجھے اس طرح رسوا کرے گا اس کا علم مجھے بھی نہیں تھا۔ پر وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اور گناہ چھپائے نہیں چھپتا، کسی نہ کسی طرح سامنے آ ہی جاتا ہے۔ میں نے محبت کر کے گناہ کیا تھا، جس کا کفارہ اب میں ادا کر رہی ہوں۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی، پر معلمہ ایک بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس دنیا میں جن سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس انسان کے ذریعے ہی توڑتا ہے، ہمیں آزماتا ہے۔ پر میں اسے آزمائش سمجھوں یا عذاب؟ ابتہاج کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کاش وہ اس وقت میری بات نہ سنتے تو آج میں اتنی اذیت میں تو نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا، میں منافق ہوں، میرا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ مانا کہ منافق ہوں، اپنے لیے سب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بے حیا ہوں، پر میں بے حیا تو نہیں ہوں۔ اگر ان کے لیے جذبات میرے دل میں پیدا ہوئے تو وہ خود ہوئے تھے، اور پسندیدگی کے باوجود میں نے کب ایسا سوچا کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو جائیں؟ میرے دل نے تو کبھی ان کے ساتھ کی خواہش نہیں کی۔ وہ نہیں جانتے، پر اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے شروع سے پسند نہیں کرتے، تو اسی لیے میں نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ میری قسمت میں لکھ دیا جائیں۔ میں تو ان کا ہر خیال اپنے دل سے نکال چکی تھی۔ پھر بھی مجھے سزا ملی، وہی سزا جو ایک زانیہ کو ملنی چاہیے تھے۔ 100 درے جو میری روح پر لگائے گئے، جن کی تکلیف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں زندہ لاش بن کر رہ گئی ہوں۔ میں خود سے نفرت کرنا چاہتی ہوں، پر نہیں کر پا رہی۔ میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی، پر مجھے موت بھی نہیں آتی۔ بابا نے بتایا تھا، میرا دل بند ہوا تھا، کاش یہ پھر نہ دھڑکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک یہی آس مجھے امید دلاتی ہے۔ میں اللہ سے ہر پل یہی دعا مانگتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ مجھے یقین ہے کبھی نہ کبھی وہ میری اذیت، میری تکلیف کو ختم کر دیں گے، مجھے معاف کر دیں گے۔ ایک پل کو ابتہاج کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جو اس دن اس نے اس پر یہ راز افشا ہونے پر بنا سوچے سمجھے اس کو اتنا کچھ سنا چکا تھا کہ اس کے الفاظ نے زرین کو موت کے دہانے لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ ادھورا سچ تھا جو اس کے کانوں نے سنا تھا۔ وہ یاد کرتے اس کے حواس چھل ہوئے تھے۔ وہ تمام باتیں جو وہ اسے سنا چکا تھا ایک ایک کر کے اس کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔
ابھی میں نے کسی کو کہتے سنا کہ اسے محبت ہو گئی ہے، اور جانتی ہو کس سے؟ مجھ سے، وہ فخری انداز میں کہہ کر سیدھا ہوا۔ اور یہاں تمہارے علاوہ کوئی نہیں، شاید یہ تم ہی نے کہا ہوگا، کیونکہ وہ آواز بھی بالکل تمہارے جیسی تھی۔ اس نے ارد گرد یوں نظر گھما کر دیکھا جیسے واقعی کسی اور کی موجودگی کی امید ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابتہاج بھائی، بھائی کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جن سے محبت کی جائے انہیں بھائی نہیں کہتے، اس نے ڈرامائی انداز میں مصنوعی صدمہ لگتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سرد سا تاثر تھا جسے دیکھ کر زرین نے پلکیں جھکا لی۔ وہ صرف مذاق میں کہہ دیا تھا، حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی۔ آخر اسے یہاں کھڑے ہو کر مشعل سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو باتیں اب تک وہ خود سے بھی چھپاتے آئی تھی آج وہ جان گیا تھا، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی یہ سب سن لیتا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہ سکی۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے یہ سب تمہیں انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ وہ صرف مذاق میں کہہ دیا تھا۔ اس کے کہکا لگانے پر زرین نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ ابتہاج کا یہ ری ایکشن اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہا تھا؟ دل میں عجیب وہم سر اٹھانے لگے تھے۔ بیوقوف سمجھایا مجھے؟ پاگل لگتا ہوں میں تمہیں؟ اچانک وہ دبے دبے لہجے میں غرایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے منہ سے اظہار محبت سننے کے لیے تڑپ رہا ہوں؟ بولو، جواب دو مجھے۔ وہ تیز آواز میں بولا تو زرین نے اس کے چیخنے پر فوراً گردن نفی میں ہلائی۔ کچھ دیر پہلے والی سب نرمی وہ اپنے اندر بنی کسی نادیدہ گور تلے دفن کر چکا تھا۔ زرین کا رنگ پل میں پھیکا پڑا، احتساب کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ وہ خوف سے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر دھیمی آواز میں بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں ابتہاج بھائی، میں مشعل سے مذاق۔ وہ آج اس سے بچنے کی خاطر سچ کو جھوٹ بول رہی تھی۔ جب اس نے تیزی سے زرین کی بات کاٹی، کیسا مذاق؟ کیا تمہارے اور میرے درمیان کوئی مذاق ہے؟ تم نے اپنے اس گھٹیا سے مذاق میں مجھے گھسیٹنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ چبھتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تیش کے عالم میں اس کی رگوں میں رواں گرم لہو بپھری موجوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ اپنے ساتھ مجھے جوڑنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ اس کی وسیلی آواز خاموشی کا سینہ چیر کر فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ زرین نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ ابتہاج بھائی پلیز، اس نے ابتہاج کو روکنے کی کوشش کرتے التجا کی تھی، مگر وہ اسے کب سن رہا تھا؟ وہ مزید کہتے اس پر پھٹ پڑا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کی جرأت بھی کیسے کی؟ اس کی گراہٹ پر آنکھوں کی چلمن ایک بار پھر احساس شرمندگی کے سبب جھک گئی۔ وہ اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتے تند تاثرات دیکھ کر پھر سے ساس پین کی جانب دیکھنے لگی جہاں درمیانی آنچ پر دودھ ابل رہا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات ہے جو مجھ سے محبت کر سکو؟ اس کی آواز کے ساتھ ہی ساس پین کے کناروں پر ابھرتے بلبلوں میں سے اچانک ایک بلبلا پھٹا اور زرین کا دل بیٹھ سا گیا۔ آج اسے اپنی ہستی اس حباب کی مانند لگی تھی جو پل میں پھٹ کر صفائے ہستی سے مٹ چکا تھا۔ غصے کی شدت سے ابتہاج کے نتنے پھول رہے تھے۔ زرین کا دل اس کے الفاظ پر ثانیے بھر کو ڈوب کر ابھرا۔ وہ اس کی اوقات کی بات کیوں کر رہا تھا جو گھر کے باقی افراد کی تھی؟ وہی اس کی وقت تھی۔ پھر ابتہاج کا ایسا کہنا؟ وہ کہتے ہوئے اس سے 4 قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتی، ایک بار پھر اس کی آواز کانوں میں گونجی، کیا مجھ سے محبت کرنے کی اجازت لی تھی؟ اور وہ غصے سے بند ہاتھ کی مٹھیوں کو بار بار کھول بند کر رہا تھا۔ زرین لمحہ بلمحہ اس کی اونچی ہوتی آواز پر گھبرائی۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا جبکہ ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگیں۔ وہ اسے بنا کچھ کہے وہاں سے جانے کے لیے پر توڑنے لگی۔ اپنے یوں نظر انداز کیے جانے پر ابتہاج کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر مزید کچھ کہنا اسے مناسب نہ لگا۔ تب ہی اس کی کلائی وہ جھٹکے سے تھامے اسے کھینچنے کے ایسے انداز میں اپنے ساتھ گھسیٹتا اس کے کمرے میں لے جانے لگا۔ اس اچانک افتاد پر زرین کا دل ڈر سے سکڑا تھا۔
ابتہاج بھائی چھوڑے مجھے۔ زرین غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے دوچار ہوتی دبی دبی آواز میں بولی۔ بلاج کا اس کا ہاتھ پکڑنے پر ابتہاج کی آنکھوں میں جو سرد و ناگوار تاثرات ابھرتے تھے وہ اس سے بخوبی واقف تھی۔ تو پھر آج اس نے خود کیوں زرین کا ہاتھ پکڑا تھا؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن خوف کے زیر اثر وہ اس سے سوال کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی سعی کرنے لگی جب اس نے کمرے میں آتے جھٹکے سے زرین کو چھوڑا تھا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے محبت کرنے والی؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے سامنے آنے پر جس طرح تمہاری آنکھوں کا رنگ بدلتا ہے، تمہارا میرے آگے پیچھے رہنا، میرے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھنا، پر کیا سوچ کر تم نے ایسا سوچا؟ ہاں، وہ پھر سے مشتعل ہوتا چنگارتی آواز میں بولا۔ زرین نے دہل کر نیمواں دروازے کی چوکھٹ سے پار باہر کی جانب دیکھا۔ بھائی پلیز خاموش ہو جائیں، چپ، ایک دم چپ، خبردار جو تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو۔ وہ اس کی التجا پر ایک دم بپھرا تھا۔ کبھی خود کو غور سے آئینے میں دیکھا ہے؟ نہ خوش شکل ہو، نہ اچھا رنگ ڈھنگ، میں تو بحیثیت کزن تمہیں برداشت کر لوں وہی بہت ہے، اور چلی ہو میرے خواب دیکھنے۔ ابتہاج کے استہزاء بھرے الفاظ پر اس کے دل میں جیسے سوئی چبھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس کی خود کے لیے ناپسندیدگی سے تو واقف تھی، مگر اس ناپسندیدگی کی وجہ معلوم نہ تھی۔ میں نے تم سے زیادہ منافق شخص آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا زرین، جو پارسائی کا لبادہ اوڑھ کر معصومیت کی پکی مہر اپنے ماتھے پر جھومر کی مانند سجائے پھرتے ہیں کہ مقابل کا دھیان تو صرف اسی جھومر تک اٹک کر رہ جاتا ہے۔ پر جانتی ہو تمہاری اصلیت کیا ہے؟ وہ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا، اور وہ بے یقینی، اضطراب، رنج، دل ٹوٹنے کا درد اور خوف جیسے احساسات کے حصار میں گری ہراساں سی کھڑی تھی۔ رفتہ رفتہ آنسو کسی موج کی طرح خود کو ساحل کی گیلی ریت سے جدا کرتے دوبارہ سمندر کی طرف پلٹنے لگے۔ اور تم پارسا نہیں بلکہ ایک انتہائی گھٹیا، بے شرم اور بے حیا لڑکی ہو، جس کے دل میں غلاظت اور دماغ میں محبت کا فطور بھرا ہوا ہے۔ تمہیں ایسا سوچتے ذرا سی شرم بھی نہیں آئی؟ ہمارا رشتہ نہ سہی، کم از کم ہماری عمر کا ہی لحاظ کر لیتی، مگر تم سے توقع کیوں کر رکھی جائے؟ تم میں حیا ہے ہی کب؟ الفاظ تھے یا چابک جو اس کی روح پر جا لگے تھے؟ اپنے ہی الفاظ یاد کرتے دل اس کا بھی زخمی ہوا تھا۔ وہ جو بنا جانے اس کو محبت کا دعوے دار ٹھہرا چکا تھا، جانے وہ محبت تھی بھی یا نہیں، اور اگر تھی بھی تو یہ ڈائری اس پر تمام حقیقت کھول چکی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس محبت سے دستبردار ہو چکی تھی۔ ابتہاج کی پیشانی پر پشیمانی کی شفاف بوندیں چمکیں۔ 9 اگست 2021۔ آج وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اس دن میرے سب کچھ بتا دینے کے باوجود بھی انہیں لگتا ہے کہ میں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کمرے میں بند ہوں۔ میں سب سے ہمدردی سمیٹنا چاہتی ہوں۔ انہیں کیا خبر کہ میں باہر کیوں نہیں جاتی؟ میں تو خود سے نظریں نہیں ملا پاتی تو باقی سب کا سامنا کیسے کروں؟ میں اپنے احساسات کسی کو نہیں بتا سکتی، انہیں بھی نہیں۔ وہ بات بات پر مجھے ایکسپوز کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ کیا وہ میری ایک خامی کو بھی نہیں چھپا سکتے؟ کیا نفرت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ انسان کی انسانیت پر غالب آ جائے؟ اس سوال پر ابتہاج شرمندگی کی گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ اسے اپنے تمام تر وہ حرکات یاد آئیں جس میں وہ واقعی انسانیت بھی بھول گیا تھا۔ وہ ہر طرح سے اسے زخم دے چکا تھا، پر وہ بدلہ لینے والا کون ہوتا تھا؟ وہ اس کی کزن تھی، پر کبھی پل کے لیے بھی اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیے تھا۔ وہ اتنی بری بھی نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ ایک چیز جو ابتہاج نے نوٹس کی تھی وہ اس کا نام تھا۔ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد اس ڈائری پر اس کے نام کی بجائے ہر جگہ وہ کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آئندہ وہ اس کا نام اپنی زبان پر نہ لائے، اور وہ واقعی نہیں لائی۔ زبان تو کیا، اس کے قلم نے بھی ابتہاج کا نام لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ثانیے بھر کو اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔
اس سوال کے بعد ایک نظم تحریر تھی جو اس کا دل اپنی مٹھی میں دبوچ لینے کے لیے کافی تھی۔ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ پر وہ چپ کہاں رہا تھا، ہر موقع پر اسے ذلیل کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا دل بھاری ہوا اور بہت خاموشی سے ایک آنسو دائیں آنکھ سے رخسار پر بہہ نکلا۔ 12 اگست 2021۔ شرمین آپی بہت لکی ہیں، ان کا کپل بہت پیارا ہے۔ They both are made for each other۔ میں ان کے لیے بہت خوش ہوں، پر وہ ایسا نہیں سمجھتے۔ آج جس طرح انہوں نے شرمین آپی کے سامنے کہا کہ میں غم سے گزر رہی ہوں، مجھے ان کے نکاح کی خوشی کیسے ہوگی، مگر وہ کیا جانے میرا دل کتنا خوش تھا، میں کیوں غم مناؤں گی۔ اب میں اپنا دل کھول کر تو انہیں نہیں دکھا سکتی، چاہے وہ جو بھی کہیں، جو سمجھے، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا، سینوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی۔ وہ بہت خوبصورتی سے قرآن پاک کا حوالہ دے گئی تھی۔ ابتہاج کو وہ رات یاد آئی جب وہ جھولے میں شرمین کے پہلو میں بیٹھی زرین کے زخم ادھیڑ گیا تھا۔ ایک اور آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا۔ اگست 2021۔ آج میں نے اپنی ایک اور پینٹنگ مکمل کر لی، موسم گرما کی پینٹنگ۔ مجھے نہیں معلوم میں نے وہ کیوں بنائی اور کیا سوچ کر، پر نوین آپی جتنی حیران ہوئی تھی، شاید انہیں یہی لگتا ہے کہ وہ پینٹنگ میرے عمر کے لوگ نہیں بنا سکتے۔ شاید ایسا ممکن ہو، پر میں تو بنانے سے پہلے کچھ بھی نہیں سوچتی، بس جو دماغ میں آتا ہے وہ تصور رنگ دیتی ہوں۔ ابتہاج کو آرٹ وال پر لگی اس کی پینٹنگ یاد آئی۔ نیلے فلک کے دامن میں پھیلا وسیع صحرا، آگ برساتے سورج کے گرد پھیلے سیاہ بادل، صحرا کی تپتی ریت پر جلتے پیروں کے نشان، اور سراب کے پیچھے بھاگتا ایک شکست خوردہ وجود جس کے شانوں پر تھکن بھری سیاہ چادر لپٹی تھی۔ اس پینٹنگ کو یاد کرتے ابتہاج کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ زرین کی بنائی گئی پینٹنگز میں وہ ماسٹر پیس تھا جس کا مفہوم تک وہ نہ جانتی تھی، مگر ابتہاج کو سمجھ آ رہا تھا وہ کہانی تھی کئی کرداروں کی جو خود میں گہرے راز چھپائے ہوئے تھی۔ 22 ستمبر 2021۔ مجھے بلاج سے اتنی روڈلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پر ایسا ضروری تھا۔ انہیں بلاج کا میرے ساتھ رہنا، بات کرنا پسند نہیں، اس لیے میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی ان کے دل میں میرے لیے مزید بدگمانی پیدا ہو۔ بلاج نے آج پوچھا تھا اس کا قصور کیا ہے۔ اس کا کوئی قصور نہیں، اور قصور تو میرا بھی نہیں، پھر بھی کبھی کبھی قصوروار بننا پڑتا ہے، جیسے میں بن گئی ہوں۔ وہ اس کی سوچ، اس کے ہر عمل سے واقف تھی۔ یکے بعد دیگر جو اس پر راز افشاں ہو رہے تھے وہ ابتہاج کے حواس جھنجھوڑ رہے تھے، اور وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ ہر چیز سے واقف تھا، لیکن حقیقتاً وہ کس قدر لا علم ثابت ہوا تھا۔ 9 اکتوبر 2021۔ زخم دینے کے بعد مرہم رکھنا کوئی ان سے سیکھے۔ کافی لایا تھا تمہارے لیے، پی لینا، ہارٹ پیشنٹ کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس نے ابتہاج کا کہا گیا جملہ لفظ بہ لفظ اتارا تھا۔ ابتہاج کو وہ منظر یاد آیا تھا جب وہ بلاج سے تلخ کلامی کے بعد اسے باریک سنا کر کافی پینے کی تاکید کر گیا تھا۔ ملال کے باعث اس کے لب مسکرا بھی نہ سکے، اس کی نظریں الفاظ پر جمی تھیں۔ وہ میرے اور بلاج کے بارے میں سوچ بیٹھے ہیں، ان کی لا علمی میرے لیے امتحان بنتی جا رہی ہے۔ بلاج اور میرے درمیان جو رشتہ ہے، وہ اسے جس نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے خود سے بھی شرم آنے لگی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ابتہاج کو وہ رات یاد آئی جب پہلی بار اس نے بلاج کو زرین کے پاس جانے سے روکا تھا۔ ماضی کے جھروکے اسے اپنے ساتھ بہا لے گئے۔ وہ اب بھی پوری توجہ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
جو ہلکی ہلکی سانس لیتے گہری نیند میں سوتا معلوم ہو رہا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں بھائی میں کم عمر اور ناسمجھ ہوں، اس لیے آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا، مگر مجھے آپ کی بات کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا۔ آپ مجھے زری سے دور کیوں رکھنا چاہتے تھے؟ وہ ثانیے بھر کو رکا۔ ایم سوری، لیکن زری کے معاملے میں کچھ چیزیں میرے اختیار سے باہر ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے آپ ابھی ناواقف ہیں، اس لیے میرا خاموش ہو جانا ہی فی الحال بہتر ہے، مگر اس سے دور رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ میں رہوں گا، پھر چاہے کوئی کچھ بھی کہے یا کچھ بھی سوچے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ وہ ہلکی آواز میں کہتا ابتہاج کے خواب دیدہ وجود سے مخاطب تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ آہستہ سے بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں زرین سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے بنا فریش ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے قدم نچلے پورشن کی سمت بڑھنے لگے۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد ابتہاج نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا ذہن بلاج کے کہے گئے جملوں میں کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ بلاج کے جاگنے سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، مگر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ وہ ابھی مزید سونے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر بلاج کے الفاظ اس کی نیند اڑا گئے تھے، اور اب زرین کے الفاظ اس کے حواس سرب کر رہے تھے۔ ان کی وجہ سے میں اپنے بھائی سے دور ہو چکی ہوں، پھر بھی انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی، اور کتنا دور کریں گے ہمیں؟ کیا وہ خود بلاج سے دور رہ سکتے ہیں؟ اس کا سوال پڑھ کر ابتہاج کا سانس خشک ہوا۔ وہ بلا کیسے بلاج کو چھوڑ سکتا تھا؟ وہ سانس لینا بھول سکتا تھا، مگر بلاج سے دوری کا خیال ہی ایک پل کو اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ کتنی آرام سے اسے بلاج سے دور رہنے کو کہتا تھا۔ زرین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ ایسا کہتا ہوگا؟ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر زیادتی کر گیا تھا۔ اب تو بلاج بھی سمجھنے لگا ہے وہ ان سے متنفر ہو رہا ہے۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے ان سے نفرت ہونے لگی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کے بھائی ہیں۔ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ صرف ہم جانتے ہیں۔ اگر میرے دور ہونے سے ان دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رشتے اور عزت بچانے کے لیے بہت سی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ میں ہمارا رشتہ، ہماری دوستی قربان کر دوں گی۔ اگر فاصلے ہم دونوں کی عزت بچا سکتے ہیں تو دور رہنے میں کوئی قباحت نہیں، کم از کم ہمارے کردار پر تو کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ویسے بھی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم جڑواں ہیں، لوگ تو ہمیں کزنز ہی سمجھتے ہیں، وہ بھی، اور ہم لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتی۔ اس لیے بہتر ہے میں ہی خاموشی سے اپنا راستہ بدل لوں۔ جہاں اتنے لوگوں کی ناراضگی برداشت کرتی آ رہی ہوں، وہاں بلاج کی اور سے ہی وہ صرف لوگوں کی خاطر اپنا سب سے قریبی رشتہ قربان کرنے کی بات کر رہی تھی۔ وہ صرف بات نہیں، وہ ممکنہ حد تک بلاج کو خود سے دور کر چکی تھی۔ وہ رشتہ جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، اپنے قریبی رشتے کو خود سے دور کرنا کتنا مشکل ہے، اب ابتہاج محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے دکھتے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ اگلا صفحہ پلٹا۔ 2 نومبر 2021۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج یہ گناہ بھی میں نے اپنے سر لے لیا۔ مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں بڑے بابا سے کیا گیا وعدہ بھی پورا نہیں کر سکی۔ انہوں نے بلاج کو لے کر جو الزام مجھے دیا ہے، تو کیا بہتان لگانے والے کو معافی مل جائے گی؟ میرے کس عمل سے انہیں لگا کہ میرے اور بلاج کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے؟ میں جانتی ہوں انہیں ہمارے بارے میں معلوم نہیں تھا، مگر ہماری فرینکنس بھی ایک حد تک تھی۔ ہم ہمیشہ کزنز کی طرح ہی رہے ہیں۔ میں نے کب کس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے؟ وہ جب مجھے بلاج کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کا خون کھولتا ہے، تو کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا وہ میرا بھائی نہیں ہے؟ کیا مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے جب جب وہ ہمارے بارے میں غلط سوچتے اور بولتے ہیں؟ ان سے زیادہ بلاج پر میرا حق ہے۔ عالم ارواح میں ہماری روحیں ایک ساتھ رہیں، ہم نے سانس ایک ساتھ لی، ہمارا وجود ایک ساتھ پروان چڑھا، اور اس دنیا میں ہم دونوں ساتھ آئے۔ اس کے باوجود میں نے اپنے دل کے ساتھ ساتھ بلاج کے دل کو بھی مارا، اسے تکلیف دی، اس کی حق تلفی کی، صرف ان کے اور لوگوں کے لیے۔ ابتہاج کا رواں کھڑا ہو رہا تھا۔ وجہ سرد موسم نہیں تھا، اس کے دل پہ جمی نفرت کی پرت دھیرے دھیرے زرین کے الفاظ اس کے محسوسات کی حدت سے پگھلتی اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ شاید مجھ سے نفرت میں وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہی، یا میرے ہر ایک فعل میں ہی انہیں برائی دکھائی دیتی ہے۔
میں آج تک ہر الزام خود کو دیتی آئی ہوں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے اور جو نہ بھی ہوئے ان کا بھی۔ میں خود کے لیے کتنے سخت الفاظ استعمال کر چکی ہوں، زانیہ کا بھی۔ مجھے خود کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب میں بابا کو کیا جواب دوں گی؟ اگر وہ بڑے بابا کو میرے بارے میں کچھ بتاتے ہیں تو بتا دے، میں کب تک اندر ہی اندر مروں گی؟ جو نادانی مجھ سے ہوئی وہ قبول کر لوں گی، پھر رسوائی ہی میرے حصے میں کیوں نہ آئے؟ ویسے بھی ذلت اور رسوائی میرا مقدر ہے۔ ہر بار میں ان سے معافی مانگتی آئی ہوں، پر آج جو تکلیف انہوں نے مجھے پہنچائی ہے اس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ کرتاس پر الفاظ ختم ہوئے تھے، مگر ان الفاظ کا اختتام اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک چکا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جتنی زیادتی کر چکا تھا وہ دھیرے دھیرے اسے یاد آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا، وہ بلاج اور حیدر صاحب کی نگاہوں میں خود کے لیے ذرا سی خفگی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ بچپن سے اس کی بے جان نفرت کا شکار بنی تھی، اور صرف وہی نہیں جانے کتنے لوگوں کے تنفر بھرے رویے اور لہجے برداشت کرتی آئی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے خود سے کمپیئر کرتا آیا تھا، اور یہ کمپیریزن کب نفرت کی صورت اختیار کر گیا اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ پاس سے گزرتے لوگوں نے سنگی بینچ پر بیٹھے اس پتھر کی مورت کو دیکھا جو سرخ چہرہ لیے بنا حس و حرکت کسی مجسمے کی طرح بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے کناروں میں نمی بھر رہی تھی، دل میں درد کی ایک زوردار لہر نے سر اٹھایا تو نمکین پانی ساحل سے ٹکراتا اس کے گلابی رخسار پر بہہ نکلا۔ وہ 23 سالہ جوان جو اپنی زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا، جس کے ضبط کی گواہی اس کی سرخ آنکھیں دیتی تھی، وہ آج بے آواز رو رہا تھا اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ پاس سے گزرتے کئی لوگوں نے اسے روتے دیکھا تھا، مگر سب اپنی راہ پر رواں تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ اس کے گھٹنوں پر رکھی ڈائری کے ورق ایک ہوا کے جھونکے کے سبب پھڑ پھڑائے تو ماحول میں چھائے سکوت کی سنگینی چھناکے کے ساتھ کانچ کے ٹکڑوں کی طرح اس کے چاروں اور پھیل گئی۔ اس کی ماہیت ٹوٹی تو اپنے چہرے پر پھسلتا سیال مایہ محسوس ہوتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے آنسو پوچھے۔ پارک میں چہل پہل کے باوجود اس کے چاروں اور سناٹا پھیلا تھا، گہرا سناٹا۔ آگے مزید صفحات پر اس کے غم کی سیاہی پھیلی تھی، لیکن اب مزید پڑھنے کی اس میں ہمت کہاں رہی تھی۔ وہ مزید بوجھ اپنے دل پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے بوجھل ہوتے دل سے ڈائری بند کی اور خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ حیدر صاحب نے کہا تھا کہ وہ کمزور دل تھی، مگر وہ تو بہت مضبوط ثابت ہوئی تھی، اور وہ جو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا آج اپنے آنسوؤں پر ضبط کے پہرے نہ باندھ سکا۔ پارک میں جاگنگ کرتی ایک لڑکی 2-3 بار اس کے سامنے سے گزرتی سے روتے دیکھ چکی تھی، اب کے ٹریک پر دوڑتی کسی احساس کے تحت رکی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابتہاج بھائی، اس نے سوال پوچھ کر پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ ابتہاج نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہ عالیہ تھی، سمرا اور شرمین کی کلاس فیلو، جو ان کے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ وہ اس کی ریزرو سی نیچر سے واقف تھی، پر اس کا رویا رویا سا گلابی چہرہ دیکھتی تشویش میں مبتلا ہوئی، اس لیے پوچھ بیٹھی، کوئی پرابلم ہے؟ وہ پوچھ کر اب اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نہیں، اس نے روکھے لہجے میں یک لفظی جواب دیا اور نگاہیں پھیر لیں، اور اس کا سرد لہجہ اور سرد رویہ نوٹ کرتے وہ جزبز ہوئی۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا پوچھ لوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ عالیہ نے مزید اسے ناک خریدنے میں ہی عافیت جانی اور کندھے اچکائے۔ اوکے، ہیو اے نائس ڈے، وہ اسے کہتی متوازن سی چال چلتے وہاں سے چل دی۔ وہ کچھ دور جا کر رکی اور ایک نظر اس مڑ کر دیکھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ ٹریک پر آتی جاگنگ کرنے لگی۔ ابتہاج جانتا تھا عالیہ نے اسے رک کر دیکھا تھا۔ وہ سرد ہوا کے سپرد کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور شکستہ قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل پڑا، مگر دل پر بوجھ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ایک ایک قدم من بھاری تھا۔ درختوں کے پتوں سے اٹکلیاں کرتی باد صبا نے دکھ سے اسے جاتے دیکھا اور وقت کی جانب خفگی بھری نگاہ ڈالی، جو ہنوز اپنے انداز پر
اسراریت سمیٹے پر اسرار سا مسکرا رہا تھا۔ جاری ہے قسط پڑھ کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار